بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ سوال کیا کہ جب باغ فدق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو دے دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا، تو بعد میں پھر ان سے واپس کیوں لے لیا گیا؟ تو دیکھیں یہ بالکل ایک بہتان ہے۔ اس کی میں انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ فدق کیا ہے اور یہ اس کا معاملہ کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فدق کی جو آمدنی تھی اور اس کے مصارف کیا تھے، فدق کی آمدنی کن لوگوں پر اور کن چیزوں پر خرچ ہوا کرتی تھی۔ تو سب سے پہلے یہ بات کہ فدق کیا ہے، تو فدق ایک ایسی زمین تھی کہ جس میں کثیر باغ تھے، جو کہ کافروں نے مغلوب ہو کر بغیر کسی لڑائی کے مسلمانوں کے حوالے کر دی تھی، اور جو ایسی زمین ہو، ایسی چیز ہو، تو اس کو مال فے کہتے ہیں، کہ جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے، جیسے کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتیح جلد 6 میں فرمایا کہ مال فے وہ ہے کہ جو کافروں سے بغیر لڑائی کے حاصل ہو۔ تو جو باغ فدق تھا یہ مال فے میں سے تھا، اور مال فے کے مصارف کو خود اللہ تعالیٰ نے پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، بیان فرمایا کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل، کہ جو فیض لایا اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، اور شہر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ تو اللہ کے اس حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی جو آمدنی تھی اس کو اپنے اہل و عیال، ازواج مطہرات وغیرہ پر خرچ کرتے تھے، بلکہ تمام بنی ہاشم کو اس کی آمدنی میں سے کچھ عطا فرماتے تھے، اور مہمانوں کی مہمان نوازی، اس طرح غریبوں اور یتیموں کی بھی امداد اسی سے فرماتے تھے، جہاد کے سامان وغیرہ بھی اسی سے خریدے جاتے تھے، اور اصحاب صفہ کی حاجتیں بھی اس سے پوری ہوتی تھیں۔ اب غور کریں کہ فدق اور اس طرح کی جو دوسری زمینیں تھیں ان کی اتنی آمدنی نہیں تھی کہ سارے مصارف بدرجہ اتم پورے کیے جاتے، تو تمام مصارف کے مقابلے میں ان کی آمدنی کم تھی۔ اسی وجہ سے بنی ہاشم کو جو وظیفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیا کرتے تھے وہ اتنا زیادہ نہیں تھا، اور حضرت فاطمہ الزہرا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جان سے زیادہ پیاری تھی، ان کو بھی اتنا زیادہ نہیں دیتے تھے کہ ان کے لیے مکمل ان کی تمام ضروریات کو کافی ہو جائے۔ تو اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ اس طرح کی جو زمینیں تھیں، باغ فدق ہو یا کوئی اور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی مدوں میں خرچ فرماتے تھے کہ جن میں خرچ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، اور آپ نے ان کو اپنی ذاتی ملکیت قرار نہیں دیا تھا۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، تو انہوں نے فدق کی آمدنی کو انہی تمام مدوں میں خرچ کیا جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خرچ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ، سب نے فدق کی آمدنی کو انہی مدوں میں خرچ کیا جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے۔ حضرت علی کے بعد باغ فدق حضرت امام حسن کے قبضے میں رہا، پھر امام حسین کے اختیار میں رہا، ان کے بعد علی بن حسین، اور حسن بن حسن کے ہاتھ میں آیا، اور ان کے بعد یہ باغ فدق زید بن حسن بن علی، جو کہ حسن بن حسن کے بھائی ہیں، ان کے تصرف میں آیا، اور پھر جب مروان اور مروانیوں کی باری آئی تو انہوں نے اس کو اپنی جاگیر بنا لیا، یہاں تک کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے باغ فدق کو ویسا ہی کر دیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ تو باغ فدق کی اس تاریخ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ کچھ بھی نہیں تھا، مگر رافضیوں نے بلا وجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا کر ان کو بلا وجہ ان پر طعن کیا، ان کو مطعون کیا، اور رافضی جو اس بارے میں کہتے ہیں کہ باغ فدق حضرت فاطمہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہبہ کر دیا تھا، خود اس کے بارے میں وہ مضطرب ہیں، کبھی کہتے ہیں جناب ہبہ کر دیا تھا، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جناب حضور کی ملکیت میں تھا اور حضور کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کو وراثت کے طور پر ملنا چاہیے تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو نہیں دیا۔ تو پھر وہ اس طرح کے اعتراضات کر کے اہل سنت کے جو عوام ہیں ان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد وہ ان پاک ہستیوں پر طعن کرنا ہے، تو کسی نہ کسی چیز کو بہانہ بنا کر اور جھوٹ کو اپنی بات میں شامل کر کے اس طرح
تان و تشنیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے سوال کے جواب کی طرف کہ کیا واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باغ فدق حضرت فاطمۃ الزہرا کو ہبہ کر دیا تھا؟ تو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باغ فدق حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ نہیں کیا تھا، لہذا یہ کہنا ہی درست نہیں ہے کہ فدق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا تھا۔ یہ رافضیوں کا، شیعوں کا بہتان ہے، افتراء ہے، جس کا جواب دینا ہم پر لازمی نہیں بنتا، کیونکہ وہ ایک بہتان درازی کر رہے ہیں۔ اہل سنت کی معتبر کتابوں کے اندر فدق کا دینا ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری کتابوں میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت سیدہ کو باغ فدق نہ دینا ثابت ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد شریف جو کہ سیاستہ کی کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے بنی مروان کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، جس کی آمدنی وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے تھے اور بنی ہاشم کے بچوں کو پہنچاتے تھے، اور اس سے مجرد یعنی جو کنوارے ہوتے ہیں مرد عورت، ان کا نکاح بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ فدق وہ انہی کے لیے مقرر کر دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ تو ایسے ہی آپ کی زندگی بھر رہا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ پھر جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے فدق میں ویسا ہی کیا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہاں تک کہ وہ بھی رحلت فرما گئے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی ویسا ہی کیا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر نے کیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی انتقال کر گئے۔ پھر مروان نے اپنے دور میں فدق کو اپنی جاگیر میں لے لیا، یہاں تک کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جاگیر بنا۔ پس میں نے دیکھا کہ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو نہیں دیا، اس پر میرا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا میں آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے فدق کو اسی دستور پر واپس کر دیا جس دستور پر وہ پہلے تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جیسے اس کے مصارف تھے ویسا کر دیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سیدہ کو باغ فدق نہ دینا واضح طور پر ثابت ہے، بلکہ شرح ابن حدید جو کہ رافضیوں کی معتبر مذہبی کتاب نہج البلاغہ کی شرح ہے، اس میں ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب حضرت فاطمۃ الزہرا نے فدق طلب کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے نزدیک صادقہ اور امینہ ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے وصیت کی ہو یا وعدہ کیا ہو تو میں اسے تسلیم کرتا ہوں اور فدق آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ فدق کے معاملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو باغ فدق دینے کا جو افسانہ بنایا گیا ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا خود بھی فرما رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کے لیے میرے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی اور نہ ہی وعدہ فرمایا ہے، لہذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا کو نہیں دیا اور دینے کا وعدہ بھی نہیں فرمایا اور نہ وصیت فرمائی، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ اعتراض کرنا کہ انہوں نے یہ غصب کر لیا تھا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا میراث کا مطالبہ کرنا سنی اور شیعہ دونوں کی کتابوں سے ثابت ہے، اور یہ میراث کا مطالبہ کرنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اپنی حیات ظاہری کے اندر باغ فدق ہبہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر ظاہری حیات میں ان کو ہبہ کر دیا ہوتا تب تو وہ خود مالک ہوتی اور میراث کا مطالبہ ہی نہ کرتی، کیونکہ میراث تو مطالبہ تب ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کی اپنی ملکیت میں نہ ہو۔ شیعوں کی مشہور کتاب تاریخ یعقوبی میں ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ حضرت ابوبکر کے پاس گئیں اور اپنے والد کی میراث میں سے اپنا حصہ مانگا، تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ نمبر 1 پر یہ موجود ہے۔ اور خمینی نے لکھا ہے کہ معتبر تواریخ اور سنیوں کی صحیح کتب حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ دختر پیغمبر ابوبکر کے پاس آئیں اور اپنے والد کی میراث کا مطالبہ کیا۔ تیسری چیز، اگر ہم بالفرض باطل یہ مان لیتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو فدق ہبہ کر دیا تھا، تو یہ مسئلہ جو ہے وہ شیعہ اور سنی دونوں کے نزدیک تسلیم شدہ ہے، دونوں متفقہ طور پر اس مسئلے کو مانتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کسی دوسرے کو ہبہ کرے تو جس کو چیز ہبہ ہوئی، تحفہ ہوئی، اگر وہ اس پر قبضہ کر لے تو وہ اس کی ملکیت میں ہو جاتی ہے، اگر قبضہ نہ کرے تو وہ اس کا مالک نہیں بنتا۔ تو جب فدق اگر بالفرض ہم مان لیں کہ حضور نے دے دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا، تو حضرت فاطمہ نے چونکہ اس پر نہ قبضہ کیا نہ مالکانہ تصرف کیا، تو جب قبضہ ہی نہیں کیا تو ہبہ کی ملکیت تو قبضہ سے ثابت ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ حضرت فاطمہ کے قبضے میں نہیں گیا تو وہ ان کی مالک نہ ہوئی۔ تو جب مالک ہی نہیں ہے تو فدق کو لینے کا سوال ہرگز درست نہیں ہے۔ تو یہ بدمذہبوں کی چالیں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی سازشیں رچاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔